السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال تعالى أيضا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من أسلم عمر، أول من فتح باب الكعبة عمر، أول من هاجر علانية عمر، أو كما قال عليه السلام. وشاہ شہیداں و امام عاشقاں، وشاہ شہیداں و امام عاشقاں، سالکان منزل حیرت امیر کارواں. وہ خود کو شمشیر برہنہ جو رسالت کی کہے، وہ خود کو شمشیر برہنہ جو رسالت کی کہے، وہ پناہ گاہ یتیمہ وہ خلیفے بے کساں. معزز سامعین، آج میری تقریر کا موضوع بڑا ہی اہم و کرم، اعظم و اشرف، افضل و اعلیٰ و بالا ہے، جو مراد پیغمبر، دعائے نبی کا ثمرہ، انتخاب پروردگار، سسر سید الابرار، داماد حیدر کرار، نوع انس کے انتہائی غمخوار، اللہ کی سرزمین پر الہی کا نظام قائم کرنے والے نہایت خوش قسمت و باوقار، اپنے عہد و پیمان کے باوثوق و وفادار امام المسلمین، امیر المؤمنین، رئیس المتقین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے عنوان سے معنون ہے. سامعین گرامی، عمر فاروق ہی وہ واحد شخص ہے جو آیا بھی قرآن پڑھتے ہوئے اور روانہ ہوا تو بھی قرآن پڑھتے ہوئے. قدرت کا عجیب کرشمہ ہے. ایک طرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے حق میں دعا فرما رہے ہیں، دوسری طرف عمر آپ کے قتل کے لیے نکل پڑے ہیں. رب علیم عرشی کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا ہے کہ اے عمر، تو میرے پیارے نبی کو قتل کرنے نہیں بلکہ خود کو اس کے خاطر قتل کروانے نکلا ہے. محترم سامعین، سید الابرار نے دعا کی: اللہم اعز الاسلام باحد العمرین. اے اللہ، تو انتخاب کر، ابو جہل کو مسلمان کر یا ابن خطاب کو. میں سمجھتا ہوں میرے نبی نے عمر کو نہیں مانگا، اسلام کی طاقت کو مانگا. اللہم اعز الاسلام، عرش والے اسلام کو عزت عطا فرما. میرے محبوب نے دعا کی: مولا، انتخاب تیرے ذمے، جواب تیرے ذمے، اور مانگنا میرے ذمے. مولا، ابو جہل کو مسلمان کر یا ابن خطاب کو. آسمان لرز گیا، فرشتے بلبلا اٹھے، پروردگار نے فرمانے لگے: اے میرے پیارے پیغمبر، میرے لاڈلے پیغمبر، تیری دعا عرش چیر کر پہنچ گئی. اب میں انتخاب کروں گا. میں نے ابو جہل کے دل کو دیکھا، وہ مردود افسردہ زندیق ہے، بے دین، بدترین لعین ہے، وہ تیرا دشمن ہے. میں ابو جہل کو کتے کی موت مرواؤں گا، لڑکوں کے ہاتھ قتل کرواؤں گا، اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالوں گا. اے میرے محبوب پیغمبر، تیری دعا پر میں عمر کو تیرے دروازے پر لاؤں گا، استقبال کرواؤں گا، نعرے تکبیر لگواؤں گا، خوشی منواؤں گا، عمر سے کلمہ پڑھواؤں گا، اس کی بیٹی تیرے گھر میں بساؤں گا، اس کے ساتھ بھیج کر کعبہ کا دروازہ کھلواؤں گا، اسے فاروق اعظم بنواؤں گا، اسے تیرا خلیفہ بناؤں گا. اے میرے دلبر، تیرے بعد اس کے ہاتھ سے دین کا جھنڈا لہراؤں گا، چار دانگ عالم میں اسلام کا چرچا عام کراؤں گا. دیکھ لینا، قیامت تک کے دن تک روزے میں تیرے ساتھ سلاؤں گا، تیرے ساتھ قیامت کے دن اٹھا کر جنت میں لے جاؤں گا. یہ انتخاب اللہ کا ہے. سامعین اکرام، توجہ فرمائیں. خلیل نے دعا کی، حضور تشریف لائے. میرے دلبر نے دعا کی تو فاروق تشریف لائے. خلیل کا مدعا حضور انور، پیغمبر کا مدعا سیدنا عمر، جس کو خلیل نے مانگا 5000 سال بعد آیا. مصطفیٰ نے جس کو سویرے مانگا شام کو آ گیا. جس کو خلیل نے مانگا اس کے ساتھ ملاقات معراج ہوئی. جس کو دلبر نے مانگا ایسی ملاقات ہوئی کہ قیامت تک جدائی کا تصور ہی نہیں. قدر حاضرین،
سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت اسلام نے وہ ترقی کی اور انہوں نے اس جان فشانی سے اسلام کی خدمات انجام دی کہ آج تک دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ یہی فاروق ہے جس نے تراویح کو باجماعت مقرر فرمایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے حفاظ، جتنے قاری، جتنے رمضان کی رونقیں ہیں، ساری امت پر عمر کے احسان ہے۔ وہ فاروقی دور میں 5000 چھوٹی مسجدیں اور 900 بڑی مسجدیں تعمیر ہوئی۔ ہر مسجد میں قرآن کا قاری اور مدرس مقرر ہوا۔ صرف دمشق میں فاروق اعظم کے دور میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ جب درس قرآن دیتے تھے تو 18,000 آدمی روزانہ درس قرآن سننے آتے تھے۔ فاروقی دور میں 300 فوج قرآن حافظ ہوئے، 17,000 صحابہ اہل بیت کے بچے قرآن حافظ بنے۔ یہ ٹھیک ہے جامع قرآن عثمان تھے لیکن محرف فاروق تھے۔ فاروق کو قرآن کے شغف تھا، بہن سے قرآن کا سنا تو انقلاب آ گیا۔ عمر بن خطاب اور مصطفیٰ کو دعا کا جواب آ گیا۔ اب آئیے ذرا اس صحابی کو شوق شہادت دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ اسلام کو رنگین قبا پہنائی اور اپنے سرمایہ زندگی سے گلشن اسلام کی آبیاری کی۔ وہ کون تھا؟ فاروق اعظم تھے جو یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ کون فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم جس کے نام کی ہیبت آج بھی ہے۔ ایرانی طاغوت کے فرزندوں کا آرام حرام کر دیتی ہے۔ آج 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی وہ چیخ چیخ کر کہتے ہیں عمر فاروق کو خلافت نہیں ملنی چاہیے تھے، عمر فاروق کو اقتدار نہیں ملنا چاہیے تھے۔ انہیں آج بھی اپنے ایوانوں اور مکانوں میں عمر کے درے کی دھمک، تلوار کی چمک اور قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ ان کے دلوں کی دھڑکن آج بھی عمر کے خوف سے بے اعتدال ہے۔ محترم سامعین، آخر چشم فلک نے یکم محرم کا وہ سیاہ دن بھی دیکھا کہ آپ مصلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر امامت فرما رہے ہیں، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اچانک عمر کی دعا قبولیت کی بلندی کو چھو لیتی ہے اور وہ مجوسی جو آپ پر حملہ آور ہوتا ہے اور آپ شہادت کے مبارک درجے کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار نظر آتے ہیں اور جاتے جاتے عبد الرحمن کو خلیفہ بنا کر عشق و محبت کا وہ بے مثال سبق دیتے ہیں کہ عمر کی جان جائے تو جائے لیکن محبوب کی نماز نہ جائے۔ اصحاب نبی کے پروانوں، قیامت کے دن جب اللہ کے دربار عالی میں شہداء کرام کی حاضر ہوگی تو ہر شہید شہادت کی گواہ مختلف ہوگا۔ کسی شہید کی شہادت کی گواہ قرآن ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی احد دے گا، کسی کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی کے حق میں مکہ کی گلیاں بولیں گی۔ مگر میں قربان جاؤں سیدنا عمر فاروق پہ جب ان کی باری آئے گی تو مسجد نبوی کا محراب بولے گا، مولا کریم فاروق سے نہ پوچھ، مجھ سے پوچھو، میں تیرے آخری پیغمبر کے سجدوں اور صداقت کا گواہ ہوں۔ تو فاروق اعظم کی سوز قرآن اور شہادت کا گواہ بھی میں ہوں۔ یہ عظیم شہادت بہترین ایک دلیل ہے۔ اے فاروق اعظم، آپ کے سوا اس خوش نصیبی سے کون سرفراز ہو سکتا تھا کہ آخر کیوں نہ ہوتا؟ دعا بھی تو یہی تھی کہ مولا مجھے دریائے رسول میں شہادت کی عظمت سے مالا مال فرما۔ محترم سامعین، آج جب ہر طرف سے اسلام کی تقدس پر مسلسل فائرنگ ہو رہی ہے اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس وقت اپنے ایمان کو تازہ رکھیں اور اپنی قوت کو بڑھائیں اور اپنی طاقت کو مضبوط کریں۔ باطل طاقتیں مضبوط ہو رہی ہیں اور باطل طاقتوں کی دن بدن حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ اب ہم دل میں یہ نیت کریں کہ ہم آج کی یکم محرم الحرام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے یہ سبق حاصل کریں کہ اگر ہم اپنی زندگی ہم جئیں تو ہم مرتے مرتے ایمان پہ جئیں گے اور اس دنیا میں رہیں گے تو ہم ایمان پر جئیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔